ایک رحمان ہے ایک رحیم ہے، ایک رحمان ہے ایک رحیم ہے۔ مزہ تائیں بندہ امیر بھی ہوئے دولت مند بھی ہوئے لیکن سخی بھی نال ہوئے تاں فائدہ ہے۔ بندے کو مال نہ ہوئے سخی ہون دا فائدہ نہیں، لیکن مال ہوئے سخی نہ ہوئے پھر بھی فائدہ نہیں۔ اللہ دیاں دو صفتاں نے، ایک رحمان ایک رحیم۔ ہن انہاں دعا دا مفہوم میں تانوں بیان کرن لگا۔ انہاں دا مطلب ہے خدا دی رحمت بھی بے انتہا ہے تے بندیاں تے کرم بھی بے انتہا ہے، اور اپنے تے غیراں نو نوازن دی بھی انتہا نہیں۔ اللہ کریم صرف مومناں نو نہیں دیندا، کافراں نو بھی عطا کردا ہی۔ اللہ صرف وفاداروں کو عطا نہیں کرتا بلکہ غداروں کو بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ مومنوں کو نہیں دیتا کافروں کو بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ صرف دوستاں نو نہیں دیندا بلکہ دشمناں نو بھی عطا فرماندا ہے۔ میرے رب دی شان ہے وے انہ کان علیما حلیما۔ علم والا بھی میرا مولا، علم والا بھی میرا مولا، علم والا بھی میرا مولا، حوصلے والا بھی میرا مولا۔ میں جنہ بچیاں دی کفالت کر رہا ہوں، میرے 2-4 بچے میرے گھر کے اندر نے، مینوں پتہ چل جائے میرے بچے میری گل مننے نہیں سننے نہیں، ادھروں پاک تے ادھروں کٹ دینے، میں 2-4 دن تے انہاں دی رکھوالی کراں گا، پھر آہستہ آہستہ میں انہاں نو اگنور کرنا شروع کر دیاں گا۔ ہاں ہاں گرامی قدر احباب، مینوں پتہ چل جائے میں بڑین دی نوری مسجد اندر جمعہ پڑھانا، لیکن لوگ میرے خلاف پراپیگنڈے کرتے ہیں، آہستہ آہستہ میں لوگوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیاں گا۔ ہاں ہاں انسان کی نیچر ہے، جو بندہ مانتا ہے، جو بندہ چاہتا ہے، جو حکم کی تعمیل کرتا ہے، اس کے ساتھ بندے کا رویہ اور ہوتا ہے، اور جو بات نہ مانے اور باتوں کو اڑا دے اس کے ساتھ انسان کا رویہ اور ہوتا ہے۔ لیکن میں رب دی شان تو انہوں دسن لگاؤ، اللہ فرماتا ہے میں علم والا بھی ہوں، میں ویکھ رہا ہوں کہ دنیا میں ماننے والے کم ہیں کافر زیادہ ہے، لیکن ویکھ لے میری رحمت مومناں نوں بھی پئی ملدی آ تے کافراں نوں بھی پئی ملدی آ۔ نہ وفاداراں نوں محروم رکھے ہے، نہ غداراں نوں محروم رکھے ہے، نہ مومناں نوں محروم رکھے ہے، نہ کافراں نوں محروم رکھے ہے۔ اگر اللہ کریم اپنے چاہنے والوں کو رحمت دیتا تے کافراں نوں ایک پائی پیسہ نہیں سی لب سکدا۔ اج انہاں نوں دولت ملی، انہاں نوں عزت ملی، انہاں نوں اولاد ملی، ایدی وجہ اے وے رب کریم فرماندا انہ کان علیما حلیما۔ علم ہونے کے باوجود بھی میں سب کو عطا کر رہا ہوں، اور قرآن پاک میں اللہ کریم فرماتا ہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منہا سبلا فجاجا۔ اللہ فرماتا ہے او بندیا تو میں نو جان ہی نہ سکیا بھی میری شان کی پوچھ۔ بندوں نے ہمیں پہچانا ہی نہیں، بندوں نے ہمیں پہچانا ہی نہیں ہے۔ مالکم لا ترجون للہ وقارا، بندوں نے پہچانا ہی نہیں ہے کہ رب کی شان کیا ہے۔ ایک رحمان ہے ایک رحیم ہے۔ میں آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر سرکار کا ایک فرمان کرنا چاہتا ہوں، اگر سارا مجمع خاموش ہو جائے تب بھی فرمان کی شان کم نہیں ہوگی، اور اگر آپ بولیں اور داد دیں تب بھی شان کم نہیں ہوگی۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ نے اپنی رحمت دے 100 حصے کیتے نے، ایک حصہ دنیا نو عطا کیتا ہے، 99 اپنے عرش تلے چھپا کے رکھ چھوڑے۔
اسی ایک حصے کی وجہ سے ماں اپنے بچوں پہ کریم ہے، باپ اپنے بچوں پہ کریم ہے، اسی ایک حصے کی وجہ سے بہن اپنے بھائی سے پیار کرتی ہے، بیوی اپنے خامد کو چاہتی ہے، اسی ایک حصے کی وجہ سے بھائی بھائی سے پیار کرتا ہے، دوست دوست سے پیار کرتا ہے، حتیٰ کہ اسی ایک حصے کی وجہ سے جنگل کے درندے پرندے چرندے خزندے اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ اسی ایک رحمت کا نتیجہ ہے جو مرغی بچے دے دے، چھوٹے چھوٹے چوزے، کبھی کوئی چوزا اس کا اٹھا کے چیک کرنا مرغی کیسے کاٹنے کے لیے دوڑتی ہے، علماء فرماتے ہیں اسی ایک رحمت کا نتیجہ ہے۔ میں مری جانا نا کشمیر جانا، اتھے باندریاں تے باندر تے منکی، اور وہاں ان بچوں کو کوئی بندہ ان کے بچوں کو اٹھانے کے لیے یا ٹچ کرنے کے لیے آگے بڑھے، وہ بچے ماں کی گود میں آ جاتے ہیں اور چمٹ جاتے ہیں اور وہ فٹ چھلانگ لگا کے درخت پہ چڑھ جاتی ہے۔ درندے اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، پرندے اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، اور خزندے اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، انسان انسانوں سے پیار کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں یہ اسی ایک رحمت کا نتیجہ ہے۔ ہن اے میری ہاتھ جوڑے نہیں، اے میری چولیا، پہلے لطف لینا ہے گلنا، پھر بولنا بندا تے بولنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایک رحمت کا صلہ اللہ نے دنیا میں عطا کیا، جب قیامت کا میدان لگ جائے گا، حضور کے غلام جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ اپنے شان کے مطابق اپنا ہاتھ بڑھا کے عرش کے نیچے سے وہ 99 رحمتیں نکال کے حضور کے غلاموں پہ اس کی بارش پر برسا دے۔ میں پوچھنا چاہنا ایک رحمت نال ایڈیاں رونقاں لگیاں تے جدوں 99 آ جا سکے، ہائے ہائے 70 ماواں نہ تے ایویں مثال دینے آسی، 70 ماواں نہیں تے مثال ہے کہ 70 ماواں نہ پیار جی ایک پاسے تے اللہ نہ پیار ایک پاسے، لیکن سچی گل پوچھی نا تے ماڑا ایمان ہے 70 ارب بھی ماواں ہون تے خدا نے پیار نال انہاں دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ او میرا رب کریم رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان میرا مولا، کریم میرا مولا، میرے آقا کریم مدینے دے تاجدار نبیاں دے سردار ایک جگہ تو واپس آ رہے نے، ایک مقام تے آپ نے پڑاؤ فرمایا تے ایک خاتون بڈھی ضعیف العمر او تندور نال روٹیاں لان والی، انہوں پتہ چلیا کہ مسلمانہ دے نبی آ گئے میرے میڑے، انہاں صحابہ نو ملایا، آدھی میں توڑے نبی نال ملنا چاہنی ہوں۔ صحابہ کہنے نے ضرور ملاواں گے، سرکار نال انہاں ملاقات کرائی، او خاتون حضور دے سامنے آئی، او بڈھی خاتون نبی پاک دے سامنے بہ گئی، عرض کر دیے یا رسول اللہ یا نبی اللہ، مجھ مائی بڈڑی دا ایک سوال ہے۔ آپ نے فرمایا کر سوال، میں جواب دیاں۔ آدھی میں تندور نال روٹی لانیاں، میرے تندور دے اندر اگ بلدی ہے، میرا ننہ جہاں بچہ ہے، میں اس بچے نو تندور دے نیڑے نہیں آن دینی کہ کدرے تندور دی اگ نال جھلس نہ جائے، میں ماں جڑی اگ دے قریب نہیں آن دینی او کیویں خیال کران گی میرا بچہ اگ دے اندر جل جائے۔ سرکار نے فرمایا نہیں نہیں، تو اگر نیڑے نہیں آن دینی ہے تے تو بچے نو جھلسنا بھی برداشت نہیں کریں گی۔ او بڈھی ہاتھ بن کے کہنی ہے اگر میں ایک ماں ہو کے بچے نو اگ دے اندر نہ سٹنا چاہندی تے اللہ اتنا کریم ہو کے اپنے بندیاں نو دوزخ دے اندر کیویں سٹے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے سرکار نے گردن جھکا لی، میرے آقا کریم کی پلکوں پہ آنسوؤں کی لڑیاں لگ گئیں اور سرکار روندے جاون۔ آپ نے تھوڑی دیر بعد اپنی نظریں اٹھائیں اور اس خاتون کو دیکھ کے فرمایا اے بڈھیے، اے اماں، اللہ اپنے بندوں کو دوزخ نہیں بھیجنا چاہتا، بندے خود ہی اپنے پیروں تے کواڑیاں مار دین، او خود ہی اپنے عملہ نال، اپنے کرتوتاں نال، اپنے عملہ نال دوزخ ول جاندن۔ اللہ نہیں چاہتا میرے بندے دوزخ دے اندر جاون، کیونکہ انہو کانا علیما حلیما۔ بسم اللہ
مجرها ومرساها ان ربی لغفور رحیم۔ حضرت نوح جب کشتی میں بیٹھتے تھے سلف کوئی نہیں سی ہوندا، چابی کوئی نہیں سی ہوندی، آپ جب کشتی کو چلانا چاہتے تھے تو کہتے تھے بسم اللہ مجرہا، کشتی چل پڑتی تھی تے جدوں بریک لان دا پروگرام ہوندا سی آدھے سن بسم اللہ مرساہا، کشتی وہیں پہ رک جاتی، اور اللہ نے اے آیت مدینے دے تاجدار دے امتیاں نوں عطا فرمائی ہے۔ علماء فرماتے ہیں جس طرح رب نے حضرت نوح کو سمندر کے پانیوں سے نجات عطا کی، اسی طرح قیامت کی مشکلات سے اللہ حضور کے غلاموں کو نجات عطا فرما کے ان کا بیڑا پار فرما دیں گے۔